اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فہزموہم بإذن اللہ وقتل داود جالوت وآتاہ اللہ الملک والحکمت وعلمہ مما یشاء ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن اللہ ذو فضل علی العالمین تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وإنک لمن المرسلین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ البقرہ کا یہ جو حصہ ہم پڑھ رہے ہیں دوسرے پارے کی بالکل آخری دو آیات میں تلاوت کی ہیں ابھی، اور پیچھے سے ہم جو پڑھ رہے تھے واقعہ وہ تھا حضرت طالوت علیہ السلام کا واقعہ، جس کے اندر طالوت علیہ السلام کی فوج کا مقابلہ ہوتا ہے جالوت سے، جالوت جو کہ ایک کافر تھا، اور طالوت علیہ السلام یہ کمانڈر تھے اور نبی بھی بعد میں بنے بنی اسرائیل کے۔ تو پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا تھا کہ وَلَمَّا بَرَزَ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، کہ جب جالوت اور اس کے لشکر جب جالوت اور لشکر جو ہے وہ آمنے سامنے آیا طالوت علیہ السلام اور ان کے لشکر سے، تو وہ جو لوگ تھے حضرت طالوت علیہ السلام کے ساتھ، انہوں نے پھر جب اتنا بڑا لشکر دیکھا، اور یہ خود بہت تھوڑے تھے، جس طرح میں نے بتایا کہ حدیث شریف کا سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آخر کے اندر نکلے تو 70-80 ہزار تھے، لیکن آخر میں صرف 313 رہ گئے تھے۔ تو انہوں نے پھر اتنا بڑا لشکر جب مقابلے میں دیکھا، غالباً ان کے مقابلے میں 1,00,000 یا اس طرح کے لوگ تھے، اور یہ 313 یا اس طرح۔ تو اس وقت انہوں نے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی، قالوا، تو انہوں نے کہا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ تو انہوں نے کہا کہ ربنا افرغ علینا، اے اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر صبر کے دہانے کھول دے، وثبت اقدامنا، اور ہمیں ثابت قدم رکھ، اور یعنی ہمارے قدم جما دے دشمن کے مقابلے میں، یعنی پہلے صبر، پھر قدم جمنا، اور اس کے بعد اس کا کنسیکوینسز وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافروں کی قوم کے اوپر ہمیں فتح عطا فرما۔ یہ انہوں نے دعا کی، اور جب انہوں نے یہ دعا کی تو اس کے بعد آگے آتا ہے جو اب فا، تو یعنی فا کا مطلب ہے اس کے نتیجے میں، یا تو لہذا، یہ سارے فا کے مطلب ہیں۔ ہازموہم، ہازمہ کا مطلب ہوتا ہے عام طور پہ عربی کے اندر جو ہاضمہ کا جو اصل مفہوم ہے یہ ہوتا ہے جب بھی اگر کوئی چیز بہت بہت خشک ہو نا، تب خشک چیز کو آپ دبائیں تو کیا ہوتا ہے، خشک چیز جب بظاہر مضبوط بھی لگ رہی ہو لیکن خشک ہو چکی ہو، اس کو آپ بہت زور سے دبائیں نا، تو دبتے دبتے وہ کیا ہوتی ہے، ایسے شکست ہو جاتی ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے، اس کا وہ سب کچھ جو ہے وہ یعنی ٹکڑوں کے اندر بکھر جاتی ہے۔ یہ ہضم کا اصل مفہوم ہوتا ہے۔ اسی لیے اسی سے لفظ پھر ہزیمت نکلا ہے، ہزیمت، یا عام طور پہ آپ پڑھتے رہتے ہیں اردو کے اندر بھی کہ فلاں بندے کو، فلاں قوم کو فلاں کی ہاتھوں ہزیمت اٹھانی پڑی، یعنی شکست اٹھانی پڑی۔ اور شکست کا لفظ بذات، میں نے خود شکست کا مطلب کیا ہوتا ہے، ٹوٹنا، شکستہ آپ کہتے ہیں ٹوٹا ہوا۔ تو اس لیے یہ جو ہضمہ کا جو لفظ ہے یہ اس مفہوم میں بولا جاتا ہے، یعنی کسی کو شکست دینا، ٹھیک ہے۔ اور ہزیمت کا مطلب عربی کے اندر شکست کے معنوں کے اندر آتا ہے، تو اس لیے یہاں اس کا مطلب یہ ہوگا فہازمو، تو ان سب لوگوں نے، یعنی یہ ہازمو کی جو ضمیر ہے یہ اصل میں اس کا جو ہے یہ تھرڈ پرسن پلورل ہے، تو تھرڈ پرسن پلورل کی جو پروناؤن ہوتی ہے اس کا اشارہ ہے حضرت طالوت علیہ السلام اور ان کے لشکر کی طرف۔ فہازمو، تو ان سب نے شکست دی، یعنی طالوت علیہ السلام اور ان کے لشکر نے، جس نے ان کو کن کو، اب یہ ہم کی ضمیر ہے، یہ جالوت اور اس کے لشکر کے لیے ہے۔ فہازموہم، یعنی طالوت علیہ السلام ان کے لشکر نے شکست دی جالوت اور ان کے لشکر کو، باذن اللہ، بے ساتھ اذن کہتے ہیں حکم، باذن اللہ، اللہ تعالیٰ کی حکم کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے، اللہ تعالیٰ نے یہ جو ان کو اوپر
ان کے اوپر صبر ڈالا، ان کے قدم جمائے، تو اس کے نتیجے میں طالوت علیہ السلام اور اس کی فوج نے جالوت اور اس کی فوج کو شکست دی۔ یہ تو سمری بیان کی اور آگے تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل بیان کر دی۔ اب اس کا مطلب ہے کہ دعا کے درمیان دیکھیں نا، پہلے دعا کا ذکر آیا، قالوا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا فانصرنا علی القوم الکافرین، کہ اے اللہ تعالی ہمارے اوپر ہمیں صبر کے دہانے کھول دے اور ہمارے قدم جما میں فتح حاصل کر۔ آگے لڑائی کا جو ہے نا وہ نہیں آیا کہ لڑائی کس طرح ہوئی، فہزموہم، آگے پھر یہ آ گیا فہزموہم باذن اللہ، کہ انہوں نے پھر جالوت اور اس کے لشکر کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے شکست دی۔ اس کا مطلب ہے دعا کے اور شکست کے درمیان کچھ واقعات تو ہیں نا، اور وہ اور obviously دیکھیں جب اللہ تعالیٰ سے اس کے کوئی نبی اس طرح دعا کرتے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ لازماً ان کی دعا قبول فرماتے ہیں، اور دعا کیا آتی، اے اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر صبر کے دہانے کھول دے۔ اور یہ ایسا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے موقع پہ جب مسلمان صرف 313 تھے اور لڑنے کا سامان بھی نہیں تھا، مشرکین مکہ 1000 تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات بڑی لمبی دعا کی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی لمبی دعا کی تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرتے کرتے آخر میں یہ کہا تھا کہ اے اللہ تعالیٰ اگر آج یہ لشکر مسلمانوں کا شکست کھا گیا تو آج کے بعد قیامت تک اس زمین پہ تو یہ نہیں پوجا جائے گا، تمہاری عبادت نہیں کی جائے گی۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کہے تو ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس کیجیے، اب آپ نے بہت کچھ کہہ دیا ہے۔ یہ دعا کی حد تھی کہ اللہ تعالیٰ سے یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ اگر آج یہ مسلمانوں کی جماعت، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، اور اگر آخری نبی اس کی دعوت ختم ہو جاتی تو پھر قیامت آ جاتی، یہی تھا نا۔ تو انہوں نے کہا اے اللہ تعالیٰ اگر آج مسلمانوں کی یہ جماعت شکست کھا گئی مشرکین مکہ کے ہاتھوں تو ربی لو شئت ما تعبد ابدا، کہ اے اگر آج یہ شکست کھا گئے تو قیامت تک پھر لات منات اور عزا کی نعوذ باللہ اور باقی بتوں کی پوجا ہوگی، اے اللہ تعالیٰ تمہاری پوجا، آپ کی پوجا نہیں ہوگی۔ تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے بدر کے اندر اہل بدر کی کس طرح مدد کی آپ کو پتہ ہے، سورۃ الانفال سورۃ توبہ کے اندر اس کا ذکر آئے گا۔ تو یہاں بھی جب اللہ تعالیٰ کے نبی نے دعا کی تو وہ دعا قبول کی، یعنی اس لیے امام تبری رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر کے اندر لکھتے ہیں کہ یہاں جو چیز حذف ہے، حذف کا مطلب ہے جو ڈیلیٹڈ ہے، اور یعنی جو انڈرسٹوڈ چیزیں ہیں وہ قرآن طوالت یا کسی چیز کے لینتھ یا لمبا ہونے کی وجہ سے اس کو پھر کم کر دیتا ہے، جو جسے کلام متروک کہتے ہیں یا حذف شدہ کلام کہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ فاستجاب لهم ربهم، کہ ان کے رب نے ان کی دعا قبول کی، فافرغ علیہم صبرا، تو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے صبر کے دہانے کھول دیے، وثبت اقدامہم، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ثابت قدم کیا، ان کے قدم جمائے دشمن کے مقابلے میں، ونصرہم علی القوم الکافرین، اور ان کی مدد کی کافروں کے مقابلے میں۔ یہ درمیان میں معذوف ہے، یعنی حذف شدہ ہے، ڈیلیٹڈ ہے درمیان میں، اور آگے پھر آیا فہزموہم باذن اللہ، تو انہوں نے جب اللہ تعالیٰ کے صبر اور اللہ تعالیٰ کی ثابت قدمی عطا فرمانے سے اور اللہ تعالیٰ کی نصرت کی وجہ سے انہوں نے پھر جالوت اور اس کے لشکر کو جو ہے وہ شکست دے دی، اور پھر وقاتل داود جالوت، اور قتل کیا داود۔ دیکھیں یہاں آپ دیکھیں یا معنی سے کتنا فرق پڑتا ہے، داود یہ بھی ناؤن ہے، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے، اور جالوت بھی ناؤن ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ بھی دالوت بھی اسم ہے، نام ہے کسی کا، اور جالوت کی جو ہے یہ بھی کسی کا نام ہے، لیکن داود کے آخر میں آخری دال کے اوپر کیا ہے، پیش ہے، زمہ ہے، یہ زمہ کہتے ہیں یا پیش کہہ لیں۔ اور میں نے بتایا تھا عربی کے اندر جو فاعل ہوتا ہے نا، سبجیکٹ، کام کرنے والا، وہ اس کے آخر لفظ کے اوپر ایک پیش یا دو پیشی ہوتی ہیں، اور جالوت کی تے کے اوپر کیا ہے، زبر ہے، فتح ہے، اور زبر میں نے عربی کے اندر بتایا تھا کہ وہ ناؤن جس کے آخری لفظ کے اوپر ایک زبر ہو یا دو زبریں ہوں، اس کا مطلب ہوتا ہے وہ آبجیکٹ ہے، وہ مفعول ہے، اس کے اوپر کچھ کام ہوا ہے۔ تو داؤد اس کا مطلب ہے قتل کا ذکر آیا ہے نا، فقاتل اور قتل کیا، اس کا مطلب ہے داؤد قتل کرنے والا ہوگا، فاعل ہوگا، اور جالوت قتل ہونے والا ہوگا، یعنی مفعول ہوگا۔
تو یہ عربی کے اندر بہت بڑی پہچان ہے اسم کہ اسم کی آخر کے اندر ایک زبر آتی ہے کہ کیا پیش آتی ہے ایک یا دو، یا زبر آتی ہیں ایک یا دو، یا زیر آتی ہیں ایک یا دو. ٹھیک ہے، تو یہاں قاتلا اور قتل کیا داود علیہ السلام نے جالوت کو. اور یاد رکھیے میں یہ بھی بتا دوں، یہ قرآن مجید کے ان چند مقامات میں سے ایک ہے کہ اگر کوئی بندہ جان بوجھ کے پڑھ دے نا داود کے اوپر زبر اور جالوت کی آخری تے کے اوپر پیش پڑھ دے، پڑھیے گا نہیں، یاد رکھیے گا، اگر کوئی بندہ جان بوجھ کے یہ اس طرح الٹا پڑھ دے تو یہ کلمات کفر میں سے ہے، یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے، اس کو غلطی سے بھی زبان سے نہیں نکالنا. غلطی سے اگر کوئی پڑھ دے تو اللہ معاف کرنے والا، لیکن اگر کوئی اس کو جان بوجھ کے پڑھے گا اس طرح، یعنی یہ الٹا کر دے فاعل مفعول کو یہاں، تو یہ کلمات کفر میں سے ہے. یہ قرآن مجید کے چند مقامات ہیں جس کے اندر یہ بہت زیادہ ضروری ہے. تو فرمایا وقاتل داود جالوتا، اور داود علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا. اب یہ جب مبارزت ہوئی جالوت باہر نکلا. اب آپ کو پتا ہے جس طرح میں نے بتایا تھا عربوں کے اندر پرانے زمانے کے اندر مبارزت ہوتی تھی. جس طرح مبارزت کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے کے مقابلے کے لیے نکلنا دونوں لشکروں کا. تو دونوں لشکر جب آمنے سامنے آتے تھے تو اس طرح ہوتا تھا کہ وہاں سے ایک کچھ بہادر نکلتے تھے اور ادھر سے دوسرے لشکر سے بھی کچھ بہادر نکلتے ہیں اور پہلے ان کے درمیان مقابلہ ہوتا تھا. ایسے ہی پھر جالوت جو بہت بڑا قوی ہیکل قسم کا بندہ تھا، اور اس کے بارے میں تفاسیر کے اندر آتا ہے، تفاسیر قرطبی اور تفسیر طبری وغیرہ کے اندر، کہ یہ بندہ اکیلا لشکروں پہ بھاری آ جاتا تھا. صرف یہ نہیں کہ اکیلے بندے کے مقابلے میں جالوت اکیلا لشکروں کے اوپر بھاری آ جاتا تھا اتنا. اور آج کل آپ نے اس طرح کی مثالیں سنی ہیں کہ آج کل کے دور کے اندر بھی کئی لوگوں کا آپ کو پتا ہے نشان حیدر یا اس طرح ملتا ہے، وہ اکیلے بندے ہوتے ہیں، وہ بڑی بڑی فوجوں کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ جالوت بھی اس طرح کا تھا کہ یہ لشکروں کے اوپر بھاری آ جاتا تھا. تو جب یہ مبارزت ہوئی تو یہ اپنی مبارزت کا ٹائم آیا تو یہ اپنی فوج میں سے نکلا اور اس نے کہا کہ مجھ اگر کسی میں ہمت ہے نا، یہ طالوت علیہ السلام ان کے لشکر سے کہا کہ اگر کسی میں ہمت ہے تو مجھ سے مقابلہ کرے، اور اگر تم نے مجھے ہرا دیا تو اس کا مطلب ہے تم جنگ جیت گئے اور ہم جنگ ہار گئے. ٹھیک. اب جب نے یہ مبارزت دی تو ادھر اب جالوت کے مقابلے کا اگر فزیکلی دیکھیں تو اس طرح کوئی بندہ نہیں تھا طالوت علیہ السلام کے لشکر کے اندر. تو اس وقت حضرت طالوت علیہ السلام کی فوج کے اندر حضرت داؤد علیہ السلام جو بعد میں اللہ تعالیٰ کے پیغمبر بھی بنے تھے، یہ جو ہے وہی حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد حضرت داؤد علیہ السلام، یہ لشکر کے اندر تھے. یہ کوئی بہت بڑے یعنی فزیکلی بہت اس طرح یعنی ریل ڈول والے آدمی نہیں تھے، پہلوان ٹائپ یا اس طرح جنگجو یا اس طرح. یہ بیسیکلی جو یوں سمجھیں گے یہ بکریاں وغیرہ چرایا کرتے تھے، لیکن لشکر کے ساتھ یہ بھی تھے، لشکر کے ساتھ جو بھی لڑنے والے بندے آ گئے تو یہ بھی آ گئے. تو انہوں نے کہا، اور یہ داؤد علیہ السلام کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جو حضرت داؤد علیہ السلام ہے یہ بیسیکلی جو یہودا تھا نا، یہودا یعقوب علیہ السلام کے آپ کو پتا ہے 12 بیٹے تھے، ان میں سے ایک یہودا تھا. یہ یہودا کے خاندان میں سے تھے حضرت داؤد علیہ السلام. اور جب مبارزت ہوئی تو حضرت اور کوئی نہیں نکلا تو یہ حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت طالوت علیہ السلام سے کہا کہ میں ان کے مقابلے کے لیے نکلتا ہوں. اور خیر میں وہ ساری تفاصیل نہیں دہرانا چاہتا کیونکہ قرآن مجید نے ساری تفاصیل نہیں دہرائیں. اس کی بہت زیادہ تفاصیل جو ہیں وہ زیادہ تر آتی ہیں اسرائیلی روایات کے اندر. تو کہا جاتا ہے کہ داؤد علیہ السلام جب اس کے مقابلے کے لیے نکلے تو ان کے پاس نا ان کے پاس ایک چیز تھی جسے کہتے ہیں مکلا. آپ نے یہ چیز دیکھی ہوگی. یہ چیز آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پاکستان کے اندر اس طرح کی جو چیز ہے اس سے ملتی جلتی کوئی ہوگی. اسے کہتے ہیں غلیل، اور اس کو سلنگ شاٹ بھی کہتے ہیں انگلش کے اندر. تو ان کے پاس اس طرح کا ایک، اس سے زیادہ بڑا ہوگا یا اس سے زیادہ مضبوط ہوگا، اور یہ نہیں کہ اس زمانے کے حساب سے ٹیکنالوجی کے حساب سے ان کے پاس یہ ایک وار ٹیکنالوجی تھی. دیکھیں یہ آج سے کوئی تقریباً 1100 قبل مسیح کا واقعہ ہے، 3000 سال سے بھی پہلے کی بات ہے. تو اس وقت تو اتنا ویپن سسٹم اتنا نہیں ہوا تھا، تو اس طرح کی کوئی چیز بنا لینا. اس وقت تو 10 بس لڑائی ہوتی تھی، یعنی سامنے لڑائیں، تلوار لے کے آ جائیں یا اس طرح کر کے لڑیں، یہ زیادہ تر یہ چیزیں ہوتی تھی.
لیکن یہ ایسی چیز تھی غلے جس سے دور سے بھی مارا جا سکتا تھا. تو انہوں نے اپنے پاس 7 پتھر اکٹھے کیے ہوئے تھے. تو یہ جب جالوت کے مقابلے کے لیے نکلے تو تفاسیر کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اسی مکلا کے اندر یا سلنگ شاٹ کے اندر یا غلیل کے اندر پتھر رکھ کے انہیں مارے، اور اس کا پورا جسم جو ہے وہ ڈھکا ہوا تھا، آنکھیں صرف کھلی تھیں. تو اس کی ایسے آنکھ کے اندر پتھر لگا، اور اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے اس کے اندر جو ہے وہ کوئی ایسی اس کے اندر ان کے اس داؤ کے اندر اللہ تعالیٰ نے قوت ڈال دی. اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے اندر جب مشرکین مکہ بہت زیادہ تھے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی اٹھا کے جو ہے وہ ایسے پھینکی تھی، اور اس طرح کنکریاں پھینکی تھی، اور مشرکین کی آنکھوں کے اندر جو ہے وہ ان کی آنکھیں چدیا گئی تھی. ان کی آنکھوں کے اندر ایسا لگا جیسے سارے مشرکین کے لشکر کے اندر مٹی پڑ گئی. اور قرآن مجید نے اس کے بارے میں کہا تھا سورۃ الانفال میں، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، کہ جب آپ نے وہ کنکر پھینکے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وما رمیت اذ رمیت، اب دیکھیں جب آپ نے وہ کنکریاں پھینکی، وما رمیت، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے وہ کنکریاں نہیں پھینکی، ولکن اللہ رما، لیکن اصل میں اللہ تعالیٰ نے وہ بھی یعنی پھینکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آس، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر فرشتوں کی مدد جیسے بھی یہ قوت ڈال دی کہ آگے جا کے مشرکین کی آنکھوں کے اندر جا کے پڑی. تو یہ غالباً یہاں بھی ان پتھروں کے اندر اللہ تعالیٰ نے قوت رکھ دی کہ ویسے پتھر غلیل سے ماریں تو اتنے طاقتور بندے کی آنکھ کو لگے اور پیچھے سے نکل جائے جس طرح روایات کے اندر آتا ہے، تو ویسے تو مشکل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر بہرحال یہ طاقت ڈال دی کہ انہوں نے جو پتھر پھینکے وہ اس کی جالوت کی آنکھ کو لگے اور پیچھے سے نکل گئے. اور حضرت داؤد اور اس سے پہلے حضرت طالوت علیہ السلام نے یہ وعدہ کر رکھا تھا کہ جالوت کو جو بندہ شکست دے گا، انہوں نے کہا میں اپنی بیٹی کی شادی اس سے کروں گا اور اپنی سلطنت میں سے بھی انہیں حصہ دوں گا. اب جب یہ جالوت مارا گیا اور اس کی فوج بھی ہار گئی وہاں، حضرت طالوت علیہ السلام اور ان کی فوج جیت گئی، تو حسب وعدہ پھر حضرت طالوت علیہ السلام نے اپنی بیٹی کی شادی داؤد علیہ السلام سے کی، اور اسے اپنی سلطنت میں سے بھی حصہ دیا. اور اس لیے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، کہ اللہ تعالیٰ نے اسے دیا ملک یعنی بادشاہی، والحکمہ اور حکمت. تو یہاں یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ یا نبی کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بادشاہی. تو یاد رکھیے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر بادشاہی کسی کو مل جائے تو بادشاہی بذات خود کوئی بری چیز نہیں ہے. کسی کو مل جائے، دیکھنا یہ ہے کہ بادشاہی حاصل کرنے کے لیے وہ کوئی غلط طریقہ ظلم نہ کرے، اور آگے بادشاہی ملنے کے بعد وہ ظلم نہ کرے، اسے اللہ تعالیٰ کے طریقے کے مطابق چلائے. تو اگر یہ دونوں شرطیں ہیں کہ نہ بادشاہی حاصل کرنے کے لیے ظلم کرے اور نہ بادشاہی آگے چلانے کے لیے ظلم کرے، بلکہ انصاف کے طریقے سے اوپر آئے، اور آگے جو بادشاہ ہو تو پھر لوگوں کا خیال رکھے، اور جو ہے وہ ان کی ضرورتوں کا خیال رکھے اور ظلم نہ کرے بلکہ انصاف کرے اور اللہ تعالیٰ کے طریقے کے مطابق چلائے، تو یہ بادشاہی اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھی دی ہے. جس طرح یاد رکھ رہے وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بادشاہی عطا فرمائی، والحکمہ، حکمہ کا مطلب ویسے تو ہوتا ہے دانائی، لیکن یہاں حکمت سے مراد نبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت بھی عطا فرمائی، یعنی وہ نبوت جو حضرت شمعون علیہ السلام سے آگے حضرت طالوت علیہ السلام کو ملی تھی، ان کے بعد یہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام ہوئے، اور اس وقت وہ بادشاہ بھی تھے اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ایٹ اے ٹائم وہ اللہ تعالیٰ کے بادشاہ بھی تھے اور اللہ تعالیٰ کے نبی بھی تھے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی چیزیں دی تھی کہ ان کے ہاتھوں کے یا جبال اوبی معہ والطیر، کہ اللہ تعالیٰ نے جب داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا ذکر پڑھتے تھے تو ان کے ساتھ پہاڑ اور پرندے بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوتے تھے. اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خاص یہ بھی ہنر عطا فرمایا، یہ مکلا والا ہنر تو آپ جان چکے ہیں، یہ بھی وار ٹیکنالوجی. دوسری ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کے اوپر لوہے کو نرم کر دیا تھا کہ جو لوہے کو ہاتھ لگاتے تھے
تو اس کو جیسے مرضی ہے موڑ لیتے تھے. تو یہ جو زرہ بنتی ہوتی ہے نا، یہ آہنی خود، آج کل بھی آپ دیکھیں فوجی آہنی وردیاں پہنتے ہوتے ہیں گولیوں سے بچنے کے لیے، سر کے اوپر خود ہوتا ہے یا جسم کے اوپر ہوتا ہے آج کل کی. تو اس وقت سب سے پہلے یہ زرہ بنانا یا یہ خود بنانا، یعنی ایسی جنگی لباس بنانا جو کہ ہتھیاروں سے محفوظ رکھیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہنر جو. تو یہ جو دو ویپنری ایٹ لیسٹ جو ہے داؤد علیہ السلام کی ایجاد ہے، ایک یہ مکلا اور ایک یہ زرہ، یعنی ایک حملے کے لیے اور ایک پروٹیکشن کے لیے. دونوں اگر دیکھیں تو مائل سٹونز ہیں وار ٹیکنالوجی کے اندر. یعنی یہ مکلا یا غلیل یہ اس طرح وار ٹیکنالوجی تھی کہ یہ اس سے دور سے دشمن کے اوپر حملہ کیا جا سکتا تھا. اور دیکھیں آج کل جتنے بھی وہ ہتھیار ہیں جو اب آگے دشمن پہ دور سے حملہ، جیسے اس کے پاس بندوق آئی یا اس طرح باقی گنز آئیں، اس کے رائفل آئے یا اس کے علاوہ مشین گن، اور آج کل دیکھیں یہ سسٹم بڑھتے بڑھتے انٹر کانٹیننٹل میزائل تک پہنچا ہے. تو یہ سارے یوں سمجھیں کہ یہ بیسیکلی یہ آئیڈیا وہی یہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ آئیڈیا داؤد علیہ السلام کو دیا. تو یہ ایک وار ٹیکنالوجی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے جو ہے وہ ایک نبی کو سکھائی. اور دوسرا یہ اپنے آپ کو دشمن کے حملے سے محفوظ رکھنا، یہ دوسری ایک مائل سٹون ٹیکنالوجی تھی جو اس سے پہلے جو غالباً پہلے اس طرح اتنا ویل نون نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ کے اوپر لوہے کو نرم کیا، جس طرح مرضی ہے وہ اپنی وار ٹیکنالوجی وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکتے تھے دشمن کے حملوں سے. وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں علم دیا من اس چیز میں سے ما یشاء جو کہ وہ ما یشاء جو وہ چاہتا. تو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ جہاں سے چاہتے تھے انہیں وہاں سے اللہ تعالیٰ نے علم دیا. یعنی نبوت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے علم بھی دیا کہ ظاہر ہے کہ نبی کو نبوت ملتی ہے تو ساتھ ساتھ علم نبوت بھی ملتا ہے، نبوت کے کمالات بھی ملتے ہیں، معجزات بھی ملتے ہیں، جس طرح میں نے بھی بتایا، اور ساری چیزیں ملتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں بادشاہی بھی عطا فرمائی، حکمت یعنی نبوت بھی عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں علم بھی عطا فرمایا. تو یہاں دیکھیں کیا ہوا کہ ایک جالوت اس زمانے کے اندر، یوں سمجھے کہ جالوت اپنے زمانے کا ورلڈ آرڈر تھا، اور اس نے نہ، جسے آپ نے پیچھے پڑھا، اس نے نہ صرف یہ کہ ان کے اوپر فزیکلی قبضہ کیا ہوا تھا، بلکہ ہر طرح بنی اسرائیل جالوت کے انڈر تھے. اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح جالوت کے ظلم سے ان کو نجات دی، حضرت طالوت علیہ السلام کے ذریعے اور حضرت داؤد علیہ السلام کے ذریعے. اس لیے اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، ایک یہی فلسفہ اللہ تعالیٰ کا، کہ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ ولولا دفع اللہ الناس، ولو، اور اگر لا دفع اللہ تعالیٰ دفع نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ہٹاتے نہیں، اللہ تعالیٰ ختم نہیں کرتے، الناسا، اللہ تعالیٰ دفع نہیں کرتے، الناسا، لوگوں کو، بعضہم، لوگوں میں سے بعض کو، ببعض، بعض کے ذریعے. یعنی اللہ تعالیٰ اگر کچھ لوگوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کچھ دوسرے لوگوں کو دفع نہیں کرتے، قتل نہیں کرتے دنیا سے، اس طرح اللہ تعالیٰ ان کو ہٹاتے نہیں، تو کیا ہوتا؟ لا، تو یقیناً فاسدت، تو فساد برپا ہو جاتا، الارض، تو زمین کے اندر فساد برپا ہو جاتا. یعنی اللہ تعالیٰ، اگر اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر فرعون کے لیے، جس طرح ہر فرعون کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی موسیٰ پیدا کرتا ہے، جو کہ اس کے ظلم سے، جو اس کی ایکسپلائٹیشن سے، وہ لوگ جو ایکسپلائٹ ہو رہے ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے. اگر ایسا نہیں ہوتا تو دنیا کے اندر، تو اگر ظالم ہی دنیا کے اندر رہتے، اور یاد رکھے ظالم ہمیشہ جو ہے وہ بہت طاقتور ہوتا ہے مظلوم کی نسبت، تبھی تو وہ ظلم کرتا ہے. تو پھر مظلوموں میں سے کوئی اٹھتا ہے، اور یہ اپنی دنیا کا اپنے تاریخ دیکھیے، پوری مظلوموں میں سے کوئی اٹھتا ہے اور اس ظالم کو ختم کرتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ سے یہ طریقہ رہا ہے. اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو زمین کے اندر تو صرف فساد رہ جاتا، زمین رہنے کے قابل نہیں رہتی. تو یہ اللہ تعالیٰ جو بعض لوگوں کے ذریعے بعض دوسرے لوگوں کو دور کرتا ہے یا ان کو ختم کرتا ہے اللہ تعالیٰ. اب یہ ایک کوئی سنگل پرسن بھی ہو سکتا ہے، یہ کوئی سنگل طاقت بھی ہو سکتی ہے، یعنی سنگل پاور بھی ہو سکتی ہے، یہ ایک گروپ آف نیشنز بھی ہو سکتا ہے، یہ کوئی ایک بہت بڑی سسٹم آف لائف بھی ہو سکتا ہے، جس طرح آج کل ہمارے یہاں دنیا کے اندر سسٹمز آف لائف ہیں، جس طرح آپ کو پتہ ہے مختلف سسٹم ہیں، کیپٹلزم ہے، کمیونزم ہے،
اب تو کنفیوشزم آ رہا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ رہا ہے کہ جو ظالم ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کسی اور گروپ کے ذریعے ان کو ختم کرتا ہوتا ہے. ورنہ اگر اسی طرح ظالم بڑھتے رہیں تو دنیا کے اندر تو پھر آپ کو پتہ ہے دنیا کے اندر تباہی ہو جائے. لفاسدت الارض. تو یہ ظالموں کو اللہ تعالیٰ جو ختم کرتا ہے کچھ دوسرے لوگوں کے ذریعے. تو فرمایا ولیکن اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ ذو فضل، صاحب فضل ہے، علی العالمین، دنیا کے لوگوں میں. لیکن اللہ تعالیٰ صاحب فضل ہے دنیا کے لوگ، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام جہانوں پہ اللہ تعالیٰ فضل رکھنے والا ہے. اور اس کے اللہ تعالیٰ کا یہ فضل کا یہ ایک مظہر یہ ہے کہ دنیا کے اندر جب بھی ظالم ایک حد سے آگے گزر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ظالم کی گردن دبوچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کہیں سے کوئی ایسی قوت اٹھا دیتا ہے جو انہیں مظلوموں میں سے بھی ہو سکتی ہے اور کہیں باہر سے بھی ہو سکتی ہے. اور وہ آ کے کیا کرتے ہیں، اس ظالم کو پھر ختم کرتے ہوتے ہیں اور اس کا وہ ظلم جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اس کے اندر ایک نصیحت ہے کہ ظلم جو ہے وہ کبھی دنیا کے اندر ہمیشہ کے لیے نہیں رہتا. کسی کی سپرمیسی ہمیشہ کے لیے نہیں رہتی. اب دنیا کے اندر اچھے یا برے طاقتور جتنے بھی آئے، آپ دیکھ لیں کیا دنیا کے اندر ہمیشہ کوئی رہا نہیں رہا نا. علی کرم اللہ نے فرمایا تھا کہ دنیا اگر ایک ہی بندے، ہم سب کہتے ہیں نا کہ جس یعنی طاقت کے اندر، جس اچھائی کے اندر، جس خیر جو مال و دولت، جو آسانی ہمارے پاس ہے ہمیشہ رہے، چاہے وہ دولت ہو، چاہے وہ طاقت ہو، چاہے وہ اختیار ہو، کچھ بھی ہو. لیکن یہ ایک آدمی کے پاس رہ نہیں سکتا. نے فرمایا تھا کہ اگر دنیا ایک ہی بندے کے پاس رہنی ہوتی نا تو پھر آپ کو نہ ملتی. آپ سے پہلے بھی تو بہت لوگ ایسے گزرے ہیں. اگر ایک کے پاس ہی رہنی ہوتی تو آج آپ کے پاس کیوں ہوتی؟ تو انہی کے پاس ہوتی جو آپ سے پہلے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ رہا ہے کہ دنیا کبھی بھی ایک بندے کے پاس، ایک گروہ کے پاس، ایک ملک کے پاس، ایک سسٹم کے انڈر یا ایک ورلڈ، ایک سویلائزیشن کے اندر دنیا کبھی ہمیشہ نہیں رہتی. ہر عروج کو یاد رکھیے، اس دنیا کے اندر زوال ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے اندر دنیا کا نظام، جب تک اللہ قیامت نہیں آئے گی، یہ زمین کو قائم رکھنے کا ایک طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کا. یہ ہمیشہ سے رہا ہے اور قیامت تک یہ رہے گا. کیوں کہ اگر یہ نہ ہو لفاسدت الارض، تو زمین کے اندر فساد پیدا ہو جائے، زمین تو رہنے کے قابل نہ رہے. ٹھیک ہے. تو اب ایک تو اس چیز کا یہ مفہوم ہے کہ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض، کہ اللہ تعالیٰ اگر بعض لوگوں کے ذریعے بعض دوسرے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دور نہ کرے، لفسدت الارض، تو زمین کے اندر فساد پیدا ہو جائے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بارے میں یہی فرماتے ہیں کہ اسے مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر اس طرح کوئی بہت طاقتور اور ظالم ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو کسی دوسرے کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کو ختم کرتے ہیں. جس طرح یہ جالوت کو طالوت علیہ السلام کے ذریعے، داؤد علیہ السلام کے ذریعے ختم کیا، فرعون کو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ختم کیا، مشرکین مکہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ختم کیا. اور آج کل کے دور کے اندر بھی آپ دیکھ لیں کہ اب بڑی بڑی جو طاقتیں ہیں وہ وہی بات ہے، ہاتھی کو چیونٹی سے مارنے والی بات ہے. اب آپ قریب پچھلے 50 سال کے اندر دیکھ لیں، 80s کے بعد آپ بہت سارے لوگ دیکھ چکے ہیں، پچھلے 40-42 سال کے اندر دو بڑی سپر پاورز افغانستان کے اندر جو ہیں وہ ہار کے جا چکی ہیں اپنی جنگ. یہ سب کو پتہ ہے، یہ کوئی ایسی چھپانے والی اب بات نہیں ہے. تو یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض کے ذریعے بعض کو، روس کس نشے کے اندر آیا تھا افغانستان کے اندر 80 کے اندر، بجائے راستہ مانگنے کے اس نے حملہ کیا. لیکن 10 سال کے اندر روس کا کیا، روس صرف یہ نہیں کہ وہاں سے شکست کھا کے نکلا، بلکہ روس کی جو ایک ورلڈ آرڈر تھا کمیونزم کا وہ ختم ہو گیا. بہت بڑی بات ہوتی ہے. اس کے بعد امریکہ آیا، اس نے بھی تقریباً 20-21 سال لگائے، لیکن اس کے بعد امریکہ کو بھی وہاں اپنے اصل ٹارگٹس پورے کیے بغیر، یعنی یا ایٹ لیسٹ اپنے تمام ٹارگٹس پورے کیے بغیر امریکہ کو وہاں سے نکلنا پڑا. ٹھیک ہے. اور یہ بھی دیکھ لیں کہ یہاں اس وقت تو آپ لوگ کہتے تھے کہ رشیا افغانستان کے اندر کہاں طاقت تھی، یہ تو رشیا کو اگر امریکہ یا پاکستان اگر مدد نہ کرتا تو کیسے یہ ہوتا. لیکن ایٹ لیسٹ آپ ابھی یہ پچھلی نیٹو ورسز افغانستان میں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے نا. اب یہ بتائیے کہ یہاں کون سی بڑی طاقت تھی جس نے افغانستان کو اب مدد کی. یاد رکھیے داؤد علیہ السلام کی غلیل سے جالوت کا مارا جانا، ٹھیک ہے،
اللہ تعالیٰ کی اس طرح کی غلیلیں ہر دور کے اندر ہوتی ہیں جو بڑے بڑے ظالموں کو ختم کرتی ہیں. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی امریکہ روس کے خلاف مدد کرے یا کوئی چین جو ہے وہ امریکہ کے خلاف مدد کرے. کوئی ایسا ہونا ضروری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کے بغیر بھی کسی کو یہ فتح اور شکست جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. تو ایک تو اس کا یہ مفہوم ہے جو آج کل بھی چل رہا ہے آپ اور اس لیے دنیا فساد سے بچی ہے. اس کا ایک دوسرا مفہوم بھی مفسرین نے بیان کیا ہے. اس کا دوسرا مفہوم یہ ہے جس طرح کچھ احادیث کے اندر آیا ہے کہ ایک تو حدیث ہے جس سے ریلیٹ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور مفسرین نے یہ فرمایا ہے کہ یہ جو ایک زمین کے اندر یہ جو دفع کرنا ہے نا فساد کا کچھ لوگوں کے ذریعے اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ زمین کے اوپر کچھ اللہ تعالیٰ کے نیک لوگ ہوتے ہیں اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ اہل زمین سے بلائیں اور مصیبتیں اور تباہی وہ اللہ تعالیٰ دور کرتے ہیں. اس کے بارے میں ایک مشہور حدیث ہے جسے حدیث ابدال بھی کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی رضی اللہ سے روایت ہے قالا سمعت رسول اللہ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا یقول کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان الابدال یکونون بالشام کہ ابدال جو ہیں یعنی یہ کچھ لوگ ہیں جن کو ابدال کہتے ہیں. حدیث کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ ان الابدال یکونون بالشام کہ ابدال جو ہیں وہ شام کے اندر ہوں گے وہم اربعون اور وہ 40 ہوں گے رجلن کلما مات منہم رجل ابدل اللہ مکانہ رجلا کہ ان میں سے اگر کوئی کسی کی وفات ہوتی ہے ان 40 ابدالوں میں سے تو اللہ تعالیٰ جس کی وفات ہوتی ہے اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایک نیا ابدال پیدا کر دیتے ہیں. یہ صحیح حدیث ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور فرمایا یسقی بہم الغیث کہ اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کی وجہ سے یا انہی کی برکت سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بارش برساتے ہیں. وینصر بہم علی الاعداء اور انہی لوگوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے دشمنوں پر فتح دیتے ہیں. ویصرف بہم عن اہل الارض البلاء اور انہی لوگوں کی وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ اہل زمین کے اوپر سے اللہ تعالیٰ بڑی بڑی مصیبتیں اور بلائیں اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ہٹاتے ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا مفہوم یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کے ذریعے زمین کے اوپر ان لوگوں کی بدولت ان کی نیکی کی بدولت اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اہل زمین سے اللہ تعالیٰ مصیبتیں دور کرتے ہیں اور ان کی مشکلات دور کرتے ہیں انہیں اپنی نعمتیں دیتے ہیں. جس طرح بارش ہے ان دشمنوں کے مقابلے میں ان کی فتح ہوتی ہے. اور آپ دیکھیں بعض ایسی محیر العقول واقعات آج کل کے دور کے اندر ہو جاتے ہیں کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ یہ واقعہ کیسے ہو گیا کہ فلاں کو شکست کیسے ہو گئی فلاں کو فتح کیسے ہوگی اور یہ بڑا واقعہ کس طرح ہو گیا. اس طرح ایک اور حدیث کے اندر ہے کہ تو ایک اور حدیث کے اندر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نماز پڑھنے میری امت میں سے نماز پڑھنے والوں کی وجہ سے ان لوگوں سے عذاب دور کرتا ہے جو نماز نہیں پڑھتے. غور سے دیکھیے گا اللہ تعالیٰ میری امت میں سے اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے والوں کی وجہ سے ان لوگوں سے عذاب دور کرتا ہے جو نماز نہیں پڑھتے اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پاک کرتے ہیں جو اپنے آپ کو خود پاک نہیں کرتے. اور یعنی اللہ تعالیٰ جو لوگ روزے رکھتے ہیں ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ان لوگوں سے مصیبتیں ہٹاتے ہیں جو روزے نہیں رکھتے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ حج کرنے والوں کی وجہ سے جو حج نہ کرنے والے ہیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مشکلات دور کرتے ہیں بلائیں دور کرتے ہیں. اور اگر یہ سارے جو ہیں یہ اگر سارے کے سارے لوگ جو ہیں یہ نیک کام چھوڑ دیں یعنی نماز پڑھنے والا کوئی نہ رہے حج کرنے والا کوئی نہ رہے روزے رکھنے والا کوئی نہ رہے جہاد کرنے والا کوئی نہ رہے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر تباہی
اور وغیرہ ان کے اوپر نازل ہو سکتی. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ حدیث یہ آیت پڑھی کہ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض، کہ اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے ذریعے بعض کو نہیں ہٹاتا، دور نہیں کرتا، تو زمین کے اندر فساد پیدا ہو جاتا. پھر اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بھی حدیث ہے کہ ان للہ ملائکۃ تنادی کل یوم، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ فرشتے ہیں جو کہ تنادی کل یوم، کے جو ہر روز یہ منادی کرتے ہیں کہ لولا عباد رکعن، کہ اگر یہاں رکوع و سجود کرنے والے بندے نہیں ہوتے، واطفال رضعن، اور دودھ پینے والے اگر بچے نہیں ہوتے، بہائم رتعن، اور یہ جو آپ کے جانور وغیرہ ہوتے ہیں، یعنی ان کا تو کوئی گناہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو فرمایا لصب علیکم العذاب صبا، اگر یہ تین لوگ نہیں ہوتے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک لوگ عبادت کرنے والے، دودھ پیتے معصوم بچے، اور یہ جانور وغیرہ، تو اللہ وسلم نے فرمایا اگر یہ نہ ہوتے تو تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہے. یعنی یہ جو اس طرح کے معصوم لوگ ہیں، یہ جو معصوم بچے ہیں یا یہ بے گناہ جانور ہیں، جانوروں کے ذمہ کوئی گناہ تو نہیں ہے نا، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ کی جو صفت رحمان ہے وہ تو جانوروں کے لیے بھی ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نیک لوگ اگر یہ نہ ہوتے تو زمین کے لوگوں کے اوپر جو لوگ گناہ کرتے ہیں، لفسدت الارض، تو زمین کے اندر جو لوگ ہیں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما، اس طرح کی ایک آیت بھی ہے کہ زمین کے اندر فساد پیدا ہو گیا لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے. تو اگر ایسا نہ ہوتا کہ اس طرح کے نیک لوگ اور بچے اور جانور بے قصور اس طرح کے لوگ نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ زمین کو تباہ و برباد کرتے. اس لیے رسول کی ایک اور بھی حدیث ہے کہ اگر تمہارے اوپر اگر تمہارے اوپر خوشی و خضوع رکھنے والے لوگ نہیں ہوتے، اور یہ جانور وغیرہ نہیں ہوتے، اور چھوٹے بچے نہیں ہوتے دودھ پینے والے، تو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرتے. اس طرح ایک اور حدیث ہے، یہ بھی یہ سن لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایک نیک بندے کی نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے والد والدہ اور اس کے گھر والوں میں سے اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عذاب نازل کرتے ہیں. اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا يدفع بالمؤمن الصالح مئة من اہل بیتہ وجیرانہ البلاء، کہ اللہ تعالیٰ نیک آدمی کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کے گھر کے 100 لوگوں سے اللہ تعالیٰ جو ہے مصیبتیں دور کرتے ہیں اور ان کی مشکلات وغیرہ دور. پھر حضرت ابن عمر نے پھر یہ پڑھا کہ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض، کہ اللہ تعالیٰ اگر بعض لوگوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ اگر بعض کو دور نہیں کرتا، نہیں ہٹاتا، تو زمین کے اندر فساد پیدا ہو جاتا. تو یہ دونوں مفہوم ہیں اس آیت کے ٹکڑے کے، اور میں نے یہ اس لیے بتا دیا ہے کہ آپ لوگ یہ ذہن کے اندر رکھیں کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی عزت کرنی چاہیے اور خود نیکی کرنی چاہیے، کیونکہ نیکی کی وجہ سے بہت ساری بلائیں ٹلتی ہیں دنیا کے اندر. آپ کے گھر سے بلائیں ٹلتی ہیں، آپ کی اولاد سے بلائیں ٹلتی ہیں، جس محلے میں نیک لوگوں اس محلے سے بلائیں ٹلتی ہیں، جس علاقے میں ہوں اس علاقے سے ٹلتی ہیں، جس قوم کے اندر ہو اس قوم سے ٹلتی ہیں. آج کل اپنے کرتوت دیکھ لیں، ہم عذاب سے کیوں بچے ہیں اس طرح؟ اس کی وجہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.